سورہ زمر جاری ہے۔ فرمایا سچی بات کو جھٹلانے والے شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ اور قرآن کی تصدیق کرنے والے متقی ہیں۔ فرمایا فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه، اللہ پر بھی جھوٹ باندھا اور جو حضور پاک لائے اس کا بھی تکذیب کی، انکار کیا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہے؟ اور ظالم کدھر ہوں گے؟ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، ٹھکانہ نہیں ان کا جہنم ہے۔ فرمایا قرآن پاک کی تصدیق کرنے والے متقی ہیں اور ان کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جھوٹے معبودوں سے ڈراتے ہیں، اے محمد اگر آپ نے ان کی بات شان میں توہین کی، نعوذ باللہ آپ پر عذاب نازل ہوگا، اب بہرے کر دیے جائیں گے، گونگے کر دیے جائیں گے۔ حضور فرمانے لگے اللہ ہے، یہ کچھ نہیں۔ اس لیے آج بھی اگر کسی شرک کے اڈے پر، بت پرستی کے اڈے پر اگر کوئی کسی کو ڈراتا ہے تو یہ بات بالکل بھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ ہے کوئی ان کے اختیار میں؟ ان الحکم الا للہ، قرآن کے صریح حکم اللہ کا ہی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ تو ڈراتے ہیں، تو کیا اللہ اپنے خاص بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بالکل کافی ہے۔ کفار کو آسمان و زمین کی طرف توجہ دلا کر اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کی طرف بلایا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یہ قرآن بالکل برحق ہے جو آپ پر نازل ہوا ہے، اور کوئی مانے یا انکار کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر نہیں ہے، آپ سے اس کی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ رکوع نمبر 2 میں نیند کے وقت انسان کی عجیب و غریب حالت کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے وجود کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ پھر جھوٹے معبودوں کے بارے میں لوگوں کے توہمات کا رد کیا گیا ہے۔ کفار اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل گھٹنے لگتے ہیں، اور اپنے جھوٹے معبودوں کی باتیں سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ پھر ایک قانون اور قاعدہ ذکر کیا کہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، اور جب کوئی نعمت مل جاتی ہے تو پھر اتراتا ہے۔ یہ حرکتیں پہلے لوگ بھی کرتے رہے لیکن وہ عذاب سے بچ نہ سکے۔ اس طرح اب بھی جو لوگ اللہ کا انکار کریں گے ان کو بھی ان کے اعمال کی سزا ضرور ملے گی۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی معرفت گناہگار بندوں سے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا، مایوس مت ہونا اللہ کی رحمت سے، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ بہت رحم والا اور بخشنے والا ہے۔ اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم فوراً اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو اور اسلام قبول کر کے اس کی فرما برداری کرو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب نازل ہو جائے، کیونکہ اس وقت پھر کسی کی مدد نہیں کی جاتی۔ اور قرآن پاک میں دیے گئے احکام کی پیروی کرو، ورنہ عذاب نازل ہونے کے بعد ندامت یا حسرت کے اظہار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے منکروں کے چہرے سیاہ ہوں گے، لیکن ان کے بالمقابل مومنین ان کو کسی قسم کا کوئی بھی غم نہیں ہوگا۔ رکوع نمبر 4 میں ایک قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے۔
پہلے حضور علیہ السلام کے واسطے سے مسلمانوں کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور شرک سے منع فرمایا گیا ہے جو کچھ بھی آج کرو گے کل اس کا مکمل بدلہ ملے گا قیامت والے دن۔ پھر رکوع نمبر 5 میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے اور حشر و نشر کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جہنمی لوگ جب دوزخ کی طرف لے جائیں گے تو دوزخ کے داروغوں کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوگی اس کا بیان ہے۔ پوچھیں گے کہ اللہ نے نبی نہیں بھیجے تھے؟ کہیں گے بالکل اللہ نے تو بھیجے تھے، لیکن اب دو اشکالات احتمالات، وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ علادہ کلام ہے اللہ کا، لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کافر تھے، اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ کافروں پر سچا ہو گیا کہ ہم جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا جاؤ ابھی سڑو جہنم میں، یہ انجام ہے تکبرہ چال چلنے والوں کی۔ حضور کے ہوتے ہوئے اور حضور کے ورثاء کے ہوتے ہوئے، علماء کے ہوتے ہوئے تم ان کے خلاف تکبرانہ چال چلتے تھے، اب جلو ذرا عذاب ہے۔ اس کے بعد پھر جنت میں جانے والوں کی گفتگو کا بیان ہے کہ فرشتے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں گے۔ جب یہ بندے جائیں گے فرشتے دور سے سلوٹ مار کے کہیں گے السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ کی سلامتی ہو آپ پر اور رحمت ہو، بہت ہی پاک جگہ ہے جس پر تم آئے ہو۔ اور فرمایا تب بندوں کے معاملات کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور پھر اعلان کیا جائے گا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کو ہی زیب دیتی ہے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ سورۃ المؤمن مکیہ، سورہ مومن مکی صورت ہے اور 85 آیات بینات اور 9 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے۔ سورت کی تیسری آیت میں ہی غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت مغفرت کا تذکرہ ہے۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام بھی غافر رکھا گیا ہے اور جو عام نسخوں میں لکھا ہے وہ سورہ مومن لکھا ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے اور فرمایا وہ بہت بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا کہ کفار کا زمین پر اقتدار و غلبہ آپ کو کسی شک میں نہ ڈالے کہ اللہ نے ان کو اتنا غلبہ دے دیا لیکن ناراض تو نہیں ہوں گے، اس لیے نہ، ان سے پہلے بھی ایسا گزر ہوا ہے لوگوں کا، جب منکران خدا عذاب میں مبتلا کر دیے گئے تھے، اسی طرح ان کفار کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ تو دیکھا، پھر دنیا نے دیکھا ہے کہ بدر میں 313 کا لشکر 1000 کے مقابلے میں آیا ہے اور 1000 کا لشکر پسپا ہو کے شکر خوردہ ہو کے گیا ہے، اور اب بھی دنیا نے دیکھا ہے کہ وہی قال اللہ قال رسول کی صدائیں لگانے والے ان لوگوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیے، ناکو چنے چبوا دیے، شکست خوردہ ہو گئے وہ لوگ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے۔ اسلام کی پاور یہ ہے، دیٹس the power of اسلام۔ جتنا اسلحہ اور جتنی مشینری اور جتنا جدید اسلحہ ان کے پاس تھا، ان درویشوں کے پاس نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ پر توکل کر کے آغاز کیا انہوں نے، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اس لیے فرمایا ہر دور میں اللہ کی نشانیاں دیکھو تو صحیح ذرا قرآن کا مفہوم، ہر دور میں اللہ مسلمانوں کو غالب فرماتا ہے۔
فرمایا مومنوں کی بخشش کے لیے مقرب فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ روز حشر کفار کو یاد دلایا جائے گا کہ اللہ کے احکام کا وہ کیسے انکار کرتے تھے۔ اس وقت وہ گڑگڑائیں گے، لیکن اس وقت پھر گڑگڑانا کسی فائدے کا نہیں۔ پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، خواہ یہ بات کفار کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ کفار کو اس دن سے ڈرنا چاہیے جب کلیجے منہ کو آ جائیں گے، ان کا اس روز دوست نہ کوئی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو سینوں کے بید بھی جانتا ہے اور آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ آنکھوں کے پوشیدہ اور چوری چھپے آنکھوں کی دیکھتی ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، اور قیامت کے دن ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا رکوع نمبر 8 کے ابتدا میں کہ کفار زمین میں سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ پہلے گزرنے والے منکرین خدا کا انجام کیا ہوا۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ، فرعون کے رد عمل اور خاندان فرعون میں سے ایک مومن شخص کی شہادت حق کا بیان ہے۔ فرعون نے حامان کو حکم دیا کہ او حامان کوئی ایک بڑی سی عمارت تو بناؤ تاکہ موسیٰ کے خدا کو ذرا دیکھ تو لیا جائے، ہے کون ہے؟ وہی موسیٰ کہتا ہے میرے خدا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، بحر و سمندر چلائے، دریا بہائے۔ حامان ذرا کوئی ایک لمبی سی سیڑھی بناؤ گے، عمارت بناؤ، ذرا اوپر چڑھ کے دیکھو تو صحیح، جان کر دیکھوں گے موسیٰ دا الہ کون ہے۔ تو تمسخرانہ بات کی۔ پھر کیا ہوا؟ فرعون بھی عذاب کا شکار ہوا اور اس کا ہم نوا تمام لوگ عذاب کا شکار ہوئے۔ اب جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کا بھی آخرہ یہی حشر ہوگا کہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اور اس مومن شخص نے اپنی قوم سے دنیا کی عارضی حیثیت اور آخرت کی زندگی کے بارے میں بیان بھی کیا تھا، لیکن وہ لوگ ماننے والے نہیں تھے۔ چنانچہ اہل حق محفوظ رہے اور فرعون کی قوم پر موذی عذاب نازل ہوا۔ اس کے بعد دوزخیوں کی حالت اور ان کی جو تکالیف ہوں گی ان کا بیان ہے۔ پھر فرمایا اس دن کوئی بھی حکم کسی اور کا نہیں چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم نافذ العمل ہوگا۔ پہلے بھی انبیاء آئے تھے، نہیں بات مانی تو اللہ نے پھر عذاب تو دینا ہے، کیونکہ انبیاء کی جو مخالفت کرے گا تو، اور انبیاء کے ورثاء کی جو مخالفت کرے گا، علماء کی مخالفت کرے گا، قرآن و حدیث کی مخالفت کرے گا، مجتہدین ائمہ فقہاء کی مخالفت کرے گا، محدثین کی مخالفت کرے گا، تو ایسے لوگوں کا پھر وہی بات ہے، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا ہم ایمان لانے والوں کو اور اپنے پیغمبر دونوں کی مدد دنیا میں بھی کرتے ہیں اور آخرت کے دن بھی مدد کریں گے، جب کافروں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہیں دے گی۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ لعنت کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو اس کے معنی مراد ہی دیا جائے کہ اللہ رحمت سے دور کرے۔ لعن اللہ الكفار والمنافقین، لعن اللہ المنافقین والکفار نار جہنم۔ اللہ نے رحمت سے دور کیا، اس لعنت کا مراد جب اللہ کی طرف نسبت ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، اللہ نے رحمت سے ہی کفار کو دور کر دیا اور ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا جلانے والا۔ چنانچہ یہاں پہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ثابت قدم رہیے اور عبادت و تسبیح کیجیے۔ اس کے بعد رکوع کے آخر میں ارشاد ہوا کہ اللہ کو پکارو، وہ تمہاری درخواستیں قبول کرے گا، اور جو لوگ اللہ کی عبادت سے سرتابی کریں گے
وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12، 13، 14 تینوں میں مضمون ایک ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تخلیق کا بیان ہے۔ دن رات، زمین آسمان، کھانے پینے کی اچھی چیزیں اور انسانوں کی اور چارے کی، انسانوں کی تخلیق اور انسانی کی زندگی، بچپن، جوانی، بڑھاپا، اور کچھ لوگوں کے جلد ہی فوت ہونے کو دلیل بنا کر پیش کیا گیا تاکہ انسانی ذہن میں اللہ کے وجود اور اس کی وحدت آ جائے۔ اس کے بعد کفار کے انکار اور ان کے لیے تیار کردہ ہولناک عذاب کا بیان ہے۔ پھر کفار کی توجہ اللہ کی مخلوقات کی طرف دلائی گئی ہے اور ان قوموں کا انجام یاد دلایا گیا ہے جو اگرچہ قوت و ذرائع کے لحاظ ان کفار سے بڑھ چڑھ کر تھے، لیکن جنہیں انکار خدا کے سبب عذاب میں مبتلا کر دیا گیا تھا۔ آخری وقت جب عذاب نازل ہو رہا اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں اور کفار بڑے خسارے میں ہوتے ہیں۔ سورۃ حامیم السجدہ مکیہ، سورہ حامیم سجدہ مکی صورت ہے، 54 آیات بینات اور 6 رکوعات پر مشتمل ہے۔ ایک تو اس صورت میں سجدہ ہے تو سجدہ، اور دوسرا صورت کے سٹارٹ میں حامیم کا لفظ استعمال کیا، چنانچہ یہ صورت حامیم سجدہ۔ پچھلی صورت جو گزر چکی تھی کئی صورتیں پہلے 21ویں پارے میں، وہ الف لام میم سجدہ ہے اور یہ حامیم سجدہ ہے۔ صورت کے آغاز میں ہی قرآن پاک کی شان بیان کی گئی ہے۔ کفار جس طرح قرآن کریم اور اس کے احکامات کا انکار کرتے ہیں اس کا بیان ہے۔ پھر لوگوں کو ایک خدا سے بخشش مانگنے اور اسی کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ مومنوں کے لیے اجر کثیر کا بیان ہے۔ اور رکوع نمبر 16 اور 17 میں تخلیق کائنات کا بیان ہے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، ستاروں کی حیرت انگیز تخلیق کا بیان ہے۔ اس خدا نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اس کا انکار کرنے والوں کے لیے جو عذاب مقرر ہے اس کا اندازہ قوم عاد و سمود کے انجام سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ اقوام بہت زبردست تھیں لیکن تباہ و برباد ہو گئیں، ان کے لیے آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوائی کا ہوگا۔ البتہ مومنوں کو ان تکالیف سے نجات دی گئی ہے۔ اس کے بعد حشر کا ذکر ہے۔ انسان کے اپنے کان، آنکھیں، حتیٰ کہ جسم کی کھال اس کے اعمال کی روداد بیان کرے گی اور اس کے خلاف شہادت دے گی۔ یہی مضمون سورہ یاسین میں بھی گزر چکا ہے۔ اور اس وقت انسان کی حسرت و ندامت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کفار دوزخ میں جائیں گے کیونکہ وہ دنیا میں اپنے خراب اعمال کو ہی اچھا سمجھتے ہیں اور ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ رکوع نمبر 18 میں کفار کے جو ان کے دو پروپیگنڈا تھے ان کا بیان ہے کہ کفار کہتے ہیں قرآن کو مت سنو اور اس کی تلاوت کے وقت غل مچایا کرو، شور و غل مچایا کرو، شور کیا کرو تاکہ تلاوت میں تنگ ہو، سیٹیاں مارے کرو تاکہ کفر غالب رہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سخت عذاب سے دوچار کریں گے۔ جو لوگ ایک خدا کے معبود ہونے کا اقرار کر لیتے ہیں پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے بے غم رہنے کا پیام ہے اور ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ آخرت میں اور دنیا میں بھی اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے اور ان کا کارساز ہے۔ آخرت میں جو وہ چاہیں گے وہی ملے گا۔ رکوع نمبر 19 میں فرمایا اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ تعالی کی عبادت اور نیک اعمال کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی اللہ کا فرمانبردار ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ دوزخ میں ڈالے جانے والے اور
دوزخ سے محفوظ رہنے والے شخص پھر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ لوگ جو کام بھی کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ مومنوں کے لیے قرآن مجید میں ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور غیر مومن قرآن کریم کی طرف سے اندھے اور بہرے ہیں، یعنی ظاہری آنکھیں تو ہیں لیکن اندھے یہ قرآن احکامات کو دیکھ کر عمل پیرا نہیں ہوتے، اور بہرے اس وجہ سے سنتے تو ہیں لیکن قرآن احکامات کو نہیں سنتے۔ جب احکامات بیان کیے جاتے ہیں کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، سیٹیاں مارتے ہیں، کانوں میں روئیاں ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا یہ نقصان میں رہیں گے۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ اگر اللہ کا فیصلہ پہلے نہ ہو چکا ہوتا کہ ایک مقررہ وقت پہ فیصلہ ہوگا، یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو اب تک فیصلہ ہو جانا تھا، کام تمام ہو جانا تھا، کیونکہ وہ لوگ اس کتاب کی بابت شک میں مبتلا ہیں۔ پھر فرمایا جو نیک اعمال کرے گا اس کا اپنے لیے ہوگا، اللہ پہ کوئی احسان نہیں کرنا، اس اپنے لیے کرنا ہے، اور جو وبال ہوگا گناہ کا جو وہ کرے گا اس کا وبال بھی اس پر ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرتا۔ اگر اللہ فضل فرمانا چاہے تو گناہ گار کو بھی جنت میں لے جائے گا، اگر اللہ عدل کرنا چاہے، انصاف کرنا چاہے تو پھر بڑے سے بڑا بھی نیکوکار بھی پکڑا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پرستوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔